اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر جو مغلوب بنا دیے گئے، یعنی ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی آہ و بکا تمہیں برسرے پیکار کیوں نہیں کر رہی؟ ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ستم ہو رہے ہیں، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آج پاکستان میں فلسطین کی جنگ کو لے کر تقریباً ہر مذہبی پلیٹ فارم پر پاکستانی حکومت بالخصوص پاک فوج پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی، عورتوں، بچوں کی مدد کے لیے حرکت میں آئیں اور اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ یہ بات جان لیجئے کہ اس آیت میں خطاب ان مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے جن کے ہاں اسلام قائم ہو چکا تھا، لیکن اس کے برعکس آج ہماری حالت کیا ہے کہ پاکستان بننے کو تقریباً 1 صدی پوری ہونے کا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں اسلام نافذ نہیں ہو سکا۔ یہاں پر دین اسلام کے غلبہ و اقامت کی کوئی جد و جہد بھی ہم نہیں کرتے۔ ہمارے جو مذہبی حلقے ہیں ان کے آپس کے ہی اختلافات ختم نہیں ہوتے۔ وہ مسلمانوں کو، امت کو جو اسلام کا نظام ہے، نظام حکمرانی ہے، وہ کیسے سکھائیں؟ ان کے جو فقہی مسائل ہیں وہی ختم نہیں ہوتے، تو ایسے میں وہ امت کو اسلام کا نظام حکمرانی کیسے سکھائیں گے؟ یا پھر شاید انہیں خود ہی اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں جو کافرانہ نظام چل رہا ہے، افسوس کی بات اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کوشش بھی نہیں کرتے۔ یہاں پر طاغوت کی حکومت ہے، غیر اللہ کا نظام ہے، تو مجھے بتائیے کہ ایسے دارالکفر سے کون اٹھے گا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے حکمران، ان کی ہمدردیاں، ان کی خدمتیں، ان کی محبتیں تو ان کے لیے ہیں جن کے خلاف ہم جہاد کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں سے اللہ کی راہ میں قتال کے لیے کوئی نکلے گا؟ غزوہ ہند کے بارے میں جو احادیث آپ نے سنی ہوں گی، خراسان سے جو لشکر چلیں گے وہ چلیں گے جب چلیں گے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے آج کی۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہمیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے تو اس کی شروعات اپنے گھر سے کرنی ہوگی۔ اپنے گھر، اپنے اس پاکستان میں سب سے پہلے اللہ کا نظام، اللہ کے جو قرآن و سنت کے احکامات ہیں وہ نافذ کرنے ہوں گے، اور اس کے لیے پہلے جہاد اپنے گھر سے شروع کرنا ہوگا۔ اپنی جانوں کے نذرانے یہاں دینے ہوں گے، اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے قربانیاں پہلے یہاں سے دینی ہوں گی۔ جن سے ہم جہاد کا اعلان کرنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ان سے امید رکھتے ہیں، ان کی دوستیاں، ان کی رشتہ داریاں، تو ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں کہ جن کے ساتھ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے قتال کا حکم دیا۔ ان لوگوں سے ملنا ان کے لیے
بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاں انہیں عزت ملتی ہے، جبکہ عزت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی خدمت میں ہے۔ عزت اللہ کی بندگی و اطاعت میں ہے۔ عزت محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ ان کے قرب سے عزت چاہتے ہیں؟ فإن العزة للہ جمیعا، حالانکہ عزت تو کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور یقین جانیے جب ان کا مقصد ان سے پورا ہو جاتا ہے تو وہ انہیں ایسے پھینک دیتے ہیں جیسے کچرے کو کسی چیز میں لپیٹ کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اگر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا ہے تو اس کی شروعات پہلے اپنے گھر سے کرنی ہوگی۔ قرآن و سنت کے احکامات کو صرف مسجدوں اور عبادت گاہوں تک نہیں، بلکہ ہماری پورے جو نظام زندگی ہے اس پر نافذ کرنے ہوں گے۔ اور یقین جانیے دین اسلام کی اصل روح یہی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے گا پھر انشاءاللہ تعالی ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، ان کی مدد کے لیے تیار کھڑے ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔